مائک سیٹ نہیں ہے بابا ابھی آواز بھی تھوڑی آواز ماشاء اللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ
اس کے بعد نعت پڑھنے کے لیے ان میں صدیقہ اور فاطمہ تیار ہے، ان میں صدیقہ اور فاطمہ تیار ہے. ابھی پہلے لگا کے چیک کر لیں. آ گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا تو ہمارا نگہبان ہے، تو ہی سب کا حاکم نگہبان ہے. ہماری ضرورت تجھے کچھ نہیں، مگر ہم پہ تیرا یہ
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من तुम्हारा कौन सा फाइव चल रहा है? अरे निकाल दे कौन सा चल रहा है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ماشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر الإيمانيات الدين دين آسان ہے حدیث نمبر 2 عبادت مفتاح الجنت فلا جنتی کنجیاں چابی امام ہے حدیث نمبر 3 معاملات پر من غش فلیس منا جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں حدیث نمبر 4 معاشرت پر السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے سلام کرو حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق ہمیشہ سچ بات کہو حدیث نمبر 6 ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے حدیث نمبر 7 عبادت پر الطہور شطر الایمان باقیات ایمان ہے حدیث نمبر 8 معاملات پر من انتہب نوبۃ فلیس منا جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ مسلمانوں میں سے نہیں حدیث نمبر 9 معاشرت پر الجنت تحت اقدام الامہات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نعم لا نہیں حافلہ بس سیارہ کار مریض بیمار شکراً شکریہ مطار ایئرپورٹ جواز پاسپورٹ فندق ہوٹل عیش حاضہ. یہ کیا چیز ہے؟ ماں پانی خوب روٹی بتاتے آلو شکر شکر عصیر رس تم کھجور روح شامل ملح نمک بیضا انڈا فلفل مرچ ادام سالن لحم گوشت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف سے اللہ، با سے بندہ، پا سے پاکی، تا سے توبہ، تا سے ٹوپی، سا سے ثواب، جیم سے جمعہ، چا سے چاندی، ہا سے حمد، خا سے خدا، دال سے دودھ، دال سے دھاڑی. السلام سین سے سلام، شین سے شکر شکر، صاد سے صورت، ضاد سے ضعیف، طا سے طوفان، ظا سے ظہر، عین سے علم، غین سے غم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سین سے سلام، سین سے شکر، صاد سے صورت، ضاد سے ضعیف، عین سے علم، غین سے غم، فا سے فضل، قاف سے قرآن، قاف سے کلمہ، قاف سے گناہ، لام سے لباس، میم سے منبر، نون سے نماز، واو سے وضو، ہا سے ہمت، یا سے یقین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقائد، تعریف. آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے اس کو عقائد کہتے ہیں. کلمہ طیبہ لا الہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کلمہ استغفار: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ میں اس کو کے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتی ہوں، اور ایسے گناہ سے بھی معافی چاہتی ہوں جس کو میں نہیں جانتی۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ: میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا۔ میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر رب الاعلیٰ نے، اللہ اکبر رب الاعلیٰ نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ پر قربان جاؤں پیارے صحابہ پر قربان جاؤں ان سے ہنسی کا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا وصفت تعریف اللہ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ ترجمہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. ترجمہ شروع اور آخر میں میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں. کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. کھانے کی سنتیں نمبر 1 دسترخوان بچھانا. نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. نمبر 3 ایک جانو یا 2 جانو بیٹھنا. نمبر 4 ٹیک لگا کر نہ کھانا. نمبر 5 کھانے سے پہلے ایک دعا پڑھنا. نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا. نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر 10 کھانے میں عیب نہ نکالنا. نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا. نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا. نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کلی کرنا. کسی کے وہاں دعوت کھانے کے بعد کی دعا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ترجمہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا. جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھیں اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. ترجمہ ہم نے اور پوری دنیا نے صبح کی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. جب شام ہو تو یہ دعا پڑھے امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین. ترجمہ ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. بیت الخلا جانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں. اے اللہ میں ناپاک چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں مرد ہوں یا عورت. بیت الخلا سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی. ترجمہ اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی. بیت الخلا کی سنتیں نمبر 1 سر ڈھانپ کر جانا. نمبر 2
جوتا یا چپل پہن کر جانا. نمبر 3 دعا پڑھ کر اندر جانا. نمبر 4 پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا. نمبر 5 قبلے کی طرف منہ کرنا اور نہ پیٹ کرنا. نمبر 6 بالکل بات نہ کرنا. نمبر 7 کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا. نمبر 8 بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. نمبر 9 استنجے کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا. نمبر 10 دائیں پاؤں سے باہر آنا. نمبر 11 باہر آنے کے بعد کی دعا پڑھنا. وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ. ترجمہ میں اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں. وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ترجمہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرا گھر کشادہ کر دیجئے اور میری روزی میں برکت عطا فرمائیے. وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے اور مجھے پاک صاحب لوگوں میں سے کر دیجئے. سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا. ترجمہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اس کی طرف سب کو جانا ہے. سونے کی سنت ہے. نمبر 1 عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا دنیا کی باتیں نہ کرنا. نمبر 2 سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا. نمبر 3 باوضو سونا. نمبر 4 3 مرتبہ بستر چھاؤنا. نمبر 5 3 سلائی سرما لگانا. نمبر 6 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نمبر 7 تسبیح فاطمی سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا. نمبر 8 سورہ اخلاص سورہ ملک اور سورہ ناس پڑھنا. نمبر 9 دائیں کروٹ رخ قبلے رخ لیٹ کر ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھنا. نمبر 10 پیٹ کے بل اور نہ لیٹنا. نمبر 11 سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور جو ان ناموں کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن عزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحفيظ الجليل الكريم الرقيب الواسع الحكم الودود المجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاقی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم
زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں انہیں اخلاقی تعلیم کہتے ہیں۔ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 گناہ معاف ہوں گے۔ تم اپنے کسی بھائی سے ایسا وعدہ مت کرو جسے پورا نہ کر سکو۔ جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، اس سے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکتیں نازل ہوں گی۔ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں بندوں پر فرض کی ہیں۔ غصہ مت کیا کرو، سب لوگ ایک ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ کسی کو اچھی بات بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ ہر گناہ سے بچو کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے۔ جو شخص تکبر یعنی گھمنڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ پہلا ظلم، دوسرا والدین کی نافرمانی۔ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بنایا جائے گا۔ بہترین نیکی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش کرو، ہو سکتا ہے اس کی مصیبت ختم ہو جائے اور تم اس کی مصیبت سے مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پسند فرماتا ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرانے والے یعنی بڑائی ماننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سلام کو خوب پھیلاؤ، سلامت رہو گے۔ کنجوسی سے بچو، اس لیے کہ کنجوسی نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ تم اپنے ماں باپ کو خوب پیارا کرو۔ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر پابند رہو۔ اب تم ایک دوسرے کو تانے نہ دو، صبر سے تم ایک دوسرے کو تانے نہ دو، نہ ایک دوسرے کو برے نام سے پکارو۔ صبر سے زیادہ بڑی بھلائی کسی کو نہیں دی گئی۔ اترانا یعنی اکڑنا بہت بری عادت ہے۔ اپنے مال کو بیہودے کاموں میں نہ اڑاؤ۔ صدقہ و خیرات مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں سے سلام کرو، جب نکلو تب بھی سلام کر کے نکلو۔ ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ مت بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل تاریخ دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے اس کو مسائل کہتے ہیں۔ غسل کے فرائض نمبر 1، غسل میں نمبر 1 ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2 ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ وضو کے فرائض، وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے اور دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 3 ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ڈھکنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نوٹ: ان اعضاء کو دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ رکعتوں کی تعداد: ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض۔
ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب، 2 رکعت نفل۔ جمعے کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں، جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر جمعے کی 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ نماز کی شرائط۔ نماز کے 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 ستر کا چھپانا، نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ نوٹ: مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے تک سطر کا حصہ ہے اور عورت کے لیے دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدم کے علاوہ پورا بدن سطر ہے۔ نماز کے ارکان۔ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریم یعنی اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 3 قرات کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدہ خیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نوٹ: قرات اس طرح کرنا ضروری ہے کہ زبان سے صحیح طور پر حرف ادا ہوں اور اتنی آواز سے پڑھنا بہتر ہے کہ خود سن سکیں۔ وضو کی سنت ہے۔ نمبر 1 وضو کی نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرنا، نمبر 5 3 مرتبہ کلی کرنا، نمبر 6 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7 ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 8 ہر عظم کو 3 مرتبہ دھونا، نمبر 9 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، نمبر 10 سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، نمبر 11 اعضاء کو پیدر پہ دھونا، ایک عظم کے بعد دوسرا عظم فوراً دھونا، نمبر 12 ترتیب وار وضو کرنا، نمبر 13 وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نواقض وضو 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جنہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پیخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، نمبر 2 یعنی پیچھے سے ہوا کا نکلنا، نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا، نمبر 4 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، نمبر 5 منہ بھر کر کہہ کرنا، نمبر 6 نماز میں کہکہا مار کر ہنسنا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب کھڑے لوگ سن سکے، نمبر 7 بیماری اور کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، نمبر 8 پاگل ہو جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے
سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ لائے امام عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر۔ لائے امام عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر۔ مل گیا ہے مجھے کملی والا، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی۔ دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی۔ میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، حسن یوسف نے پایا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے۔ آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے۔ آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے۔ اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے۔ موت آئے مدینے میں امجد، موت آئے مدینے میں امجد، اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ کلمات نماز تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، تسمیع یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے کہے
جب سیدھا کھڑے ہو جائے تو کہے ربنا لکل حمد. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تشہد یعنی التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعائے معصورہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نماز کے بعد کی دعا. جب نماز سے فارغ ہو تو پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے, پھر یہ دعا پڑھے اللہم انت سلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دعائے قنوت. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک و لا نکفرک و نخلع و نترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ حدیث تعریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کو یاد کرنے کے حفظ حدیث کہتے ہیں. حدیث نمبر 1 ایمان یاد پر. الدین یسر. ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 عبادت پر. مفتاح الجنت الصلاۃ. ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3 معاملات پر. من غش فلیس منا. ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 معاشرت پر. السلام قبل الکلام. ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر. علیکم بالصدق. ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 6 ایمانیات پر. انما الاعمال بالنیات. ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 7 عبادات پر. الطہور شطر الایمان. ترجمہ پاکیزہ ایمان ہے. حدیث نمبر 8 معاملات پر. من انتہب نوبۃ فلیس منا. ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 9 معاشرت پر. الجنت تحت اقدام الامہات. ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر. اجتنبوا الکذب. ترجمہ غصے سے بچو.
حدیث نمبر 11 ایمانیات پر اذا سألت فاسأل اللہ. ترجمہ تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر. حدیث نمبر 12 عبادات پر افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها. ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. حدیث نمبر 13 معاملات پر طوبی لمن تاب کسب. ترجمہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو. حدیث نمبر 14 معاشرت پر اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ. ترجمہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر. حدیث نمبر 15 اخلاقیات پر. حدیث نمبر 15 اخلاقیات پر لا يدخل الجنت نمام. ترجمہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 16 ایمانیات پر احسن الکلام کلام اللہ. ترجمہ سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے. حدیث نمبر 17 عبادات پر الدعاء سلاح المؤمن. ترجمہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث نمبر 18 معاملات پر من ادعا ما لیس له فلیس منا. ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز کا خود کے لیے دعویٰ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 19 معاشرت پر رضا ربی فی رضا والد. ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. حدیث نمبر 20 اخلاقیات پر ان اللہ رفیق یحب الرفق. ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا نام ہے. اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. دین میں ہمارے لیے اچھی باتیں بتائی گئی ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں: اچھے بچے اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں. اچھے بچے سلیقے سے کپڑے پہنتے ہیں. اچھے بچے اپنے بال اور ناخن بڑے نہیں رکھتے. اچھے بچے اپنا سبق یاد کرتے ہیں. اچھے بچے ہر حالت میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس کی تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں. اچھے بچے چوری نہیں کرتے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. اچھے بچے کسی کو برا بھلا نہیں کہتے, کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. اچھے بچے ضد نہیں کرتے. اچھے بچے اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں. اچھے بچے اپنے امی ابو کی بات مانتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. اچھے بچے کسی سے جھگڑا نہیں کرتے, کسی کو مارتے نہیں. اچھے بچے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور ان سے بدلہ نہیں لیتے. اچھے بچے رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں. اچھے بچے اپنے استادوں کا ادب کرتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, ان سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتے. اچھے بچے ہر ملنے والے کو سلام کرتے ہیں. اچھے بچے اپنے استادوں کا ادب کرتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, ان سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتے. اچھے بچے ہر چیز دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں, اسی طرح کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین بزم کونین پہلے سجائی گئی، ایک تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سید الاولی سید الاخری مصطفیٰ مصطفیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں. اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر ناگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ارے چچا یہ گٹری وٹری میں کیا لے جا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ بازار گیا تھا بیٹا. چچا اس عمر میں بازار؟ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ بچوں کا تو حال نہ پوچھو، لڑکا لڑکی پوتا پوتی سب ملا کر 25 تو بچے ہیں، مگر ایک کہاوت ہے 100 کام غلام کی، ایک نہ کوئی کام کی، وہی ہمارا حال ہے. توبہ توبہ چچا یہ کیسے بچے ہیں؟ کیا آپ نے انہیں دینی تعلیم نہیں دی؟ نہیں، ہم نے سوچا تھا کہ 5-6 ہزار میں کسی مسجد یا مدرسے میں نوکری کرے گا، 5-6 ہزار میں خود کیا کھائے گا، بچوں کو کیا کھلائے گا، اس لیے نہیں پڑھایا. چچا یہ آپ کی بہت گندی سوچ ہے کہ انگلش پڑھے گا تو کھلائے گا، حافظ مولوی بنے گا تو بھوکا مرے گا. دیکھیں ایک مولانا صاحب آ رہے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چچا کہہ رہے ہیں کہ حافظ مولوی 5-6 ہزار میں خود کھائے گا یا بیوی بچوں کو کھلائے گا، ذرا آپ انہیں سمجھائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے چچا یہ صرف آپ کی نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ حافظ مولوی کھا کما نہیں پاتے، بلکہ کھلانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے جو روزی دیتا ہے. اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پر لوگ بھوکے مر جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کو دستخط کرنی بھی نہیں آتی ان کے پاس خوب مال و دولت ہے، اور کئی پڑھے لکھے گھوم رہے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی، اور کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جن کی ڈاکٹری نہیں چل رہی، اور کئی وکیل ایسے ہیں جن کی وکالت نہیں چل رہی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں
صاحب آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، مگر میرا کہنا میرے بیٹے نہیں مانے تو میں کیا کروں؟ ارے چچا سنیے، اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم دی ہوتی تو ایسا ہرگز نہ ہوتا، اور مدرسوں میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں کچھ آیا۔ اچھا چچا، آپ کو تو دین کے بارے میں کچھ معلومات ہوگی؟ ہاں کیوں نہیں، خالی تمہیں اکیلے ہی مسلمان ہو کیا؟ تو بتائیے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ اس میں 10 فرض ہیں۔ نمبر 1 پانی کا ہونا، نمبر 2 تولیہ کا ہونا، نمبر 3 لوٹے یا بالٹی کا ہونا، نمبر 4 صابن کا ہونا، نمبر 5 منجن برش کا ہونا، نمبر 6 ست کو چھپانے کے لیے چڈی کا ہونا، نمبر 7 کپڑے اتار کر نل پر جانا، نمبر 8 بیت الخلا جانا، نمبر 9 استنجا کرنا، نمبر 10 سب سے اہم بات ٹھنڈی میں گرم پانی کا ہونا۔ اگر یہ سب چیزیں نہ ہو تو غسل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چچا غسل میں 10 فرض نہیں بلکہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ارے اتنے کم، میں تو سوچتا تھا 10-20 ہوں گے۔ اتنی اچھی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ مکتب دینیات تعلیم القرآن جو کرنل گنج لکڑ منڈی بنگلیا میں چلتا ہے وہاں سے۔ اچھا تو میں بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب ضرور بھیجوں گا انشاءاللہ۔ کیا آپ سب بھی بھیجیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول کلاس میں فرسٹ آنے والی فاطمہ بنت محمد ساجد تشریف لے آئے بیٹا۔ مولانا آگے آؤ سب۔ اول آئی ہیں فاطمہ بنت محمد ساجد، دوم آئی ہیں فاطمہ بنت مختار احمد۔ بسم اللہ۔ دوم فاطمہ بنت مختار احمد۔ قاری انیس صاحب سے کہیں گے میں بچی کو اپنے ہاتھوں سے۔ سوم محمد حسنین تشریف لائیں بیٹا۔ سوم محمد حسنین یا اول کلاس کے بچے آجو بھائی۔ مولانا سوم ہے، تم دوم کون ہے بیٹا؟ نہیں قاری صاحب، یہ سوم ہے یہ بچہ۔ ہاں یہ انہی کو دیجئے بیٹا، قاری صاحب سے دیجئے، آپ ان کو دیجئے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ مبارک کرے۔ اس کے بعد دوم کلاس والے بچے سن لیں، ماشاءاللہ دوم کلاس میں اول پوزیشن لانے والے مصباح بنت شاداب احمد تشریف لائیں۔ مصباح جلدی آؤ بیٹا۔ دوم محمد زہیر بن معراج احمد، محمد زہیر۔ مولانا ساجد صاحب۔ اس کے بعد قاری انور صاحب سے درخواست کریں گے اس بچے کو جو دوم آیا محمد زہیر۔ اس کے بعد سوم ماہرہ بنت محمد شریف، جلدی آؤ بیٹا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ماہرہ آ جائے بیٹا، ماہرہ سوم آئی ہیں۔ سوم کلاس والے تیار ہیں بیٹا۔ سوم کلاس میں اول پوزیشن لانے والے محمد علی بن محمد ریحان، اوپر آؤ بیٹا، اوپر آئیے۔ قاری انیس صاحب اپنے ہاتھوں سے اول پوزیشن لیجئے، ماشاءاللہ۔ دوم پوزیشن حمیرہ بنت شاداب احمد، حمیرہ اوپر آ بیٹا۔ مولی طاہر صاحب دے دیں، حمیرہ بنت شاداب۔ سوم محمد حمزہ بن سراج احمد، سوم محمد حمزہ بن سراج احمد، ماشاءاللہ۔ قاری انور صاحب، ارے چلے ہیں بچے ہیں۔ سب سے زیادہ حاضری
ماشاءاللہ محمد فیض بن شاداب احمد، محمد فیض بن شاداب احمد، اوپر آئیے بیٹا. قاری شفیق صاحب سے درخواست، آگے بڑھیں، اوپر آئیں. قاری شفیق صاحب اوپر آ بیٹا جلدی سے. فیض آ جاؤ بیٹا اوپر. ان بچوں کا قرآن مکمل ہوا نا، سب کو سب برابر دینا بیٹا. جن بچوں کا قرآن مکمل ہوا ہے وہ نام سنتے جائیں اور آگے آئیں، اوپر آ جائیں. محمد حمزہ بن سراج احمد آ جائیں. محمد حمزہ بن سراج احمد، ماشاءاللہ ان بچوں کا قرآن مکمل ہوا ہے. محمد ظہیر بن زہیر، محمد زہیر بن معراج احمد، زہیر آ جائیں بیٹا اوپر. اس کے بعد حفظہ بنت محمد ساجد، حفظہ آگے آگے. فاطمہ بنت مختار احمد، فاطمہ بنت مختار، جی 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 فاطمہ بنت مختار احمد آ جائیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ام صدیقہ بنت سراج احمد، ام صدیقہ. مولانا بس مولانا بس ارے ٹھیک ہے. اور جو بچے رہ گئے بھی مطلب سارے بچوں کو انعام ملے گا انشاءاللہ. سارے بچوں سے درخواست ہے بیٹا جہاں پڑھائی آپ کی ہوتی مکتب میں وہاں جائیں، دعا کے بعد وہاں جائیں اور آپ سب کو انشاءاللہ وہاں آپ کو انعام مل جائے گا. اپنا انعام سب اپنا انعام وہاں سے لے لیں مکتب سے. دعا ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کی خطایا سے درگزر فرما. مولا ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا، خیر کا، عفو کا، عفوت کے درگزر کا معاملہ فرما. مولا کریم بے شک ہم سب گنہگار، خطاکار، سیاہکار، مجرم ہیں. مولا ہم سب کے ظلم عظیم کو معاف فرما. مولا اپنی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. اپنی ناراضگی سے پوری پوری حفاظت فرما. مولا ان معصوم بچوں کا پروگرام تھا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں یہاں شریک ہوئے ہیں مولا ان کی شرکت کو قبول فرما لیجئے. مولا ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرما دیجئے. اے اللہ ان کو دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. دنیا و آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما. ان کے والدین کا سایہ ان کے اوپر تادیر قائم اور دائم فرما دیجئے. ان کو دین کی محنت کے لیے، دور دراز کے لیے، ملکوں کے لیے مولا قبول فرما لیجئے. علم کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. اے مولا کریم علم کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. ان بچوں کے والدین کی روزی میں برکت عطا فرما. مولا حلال پاک طیب روزی، عزت والی روزی، عافیت والی روزی، سکون قلب والی روزی سے مالا مال فرما دیجئے. گری پڑی روزی سے، دھتکاری ہوئی روزی سے پوری پوری حفاظت فرما دیجئے. مولا ان معصوم بچوں کی پڑھنے کے پروگرام کی برکت سے اس پورے محلے میں اللہ تمام مسائل کو حل فرما دیجئے. سب کے گھروں میں برکت عطا فرما دیجئے. جن کے گھروں میں بے اولاد ہیں اللہ ان کے گھروں میں اولاد پیدا فرما دیجئے. اے مولا کریم اپنا کرم شامل حال فرما، اپنا فضل شامل حال فرما دیجئے. اے مولا کریم ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو چکی ہیں، صرف تیری عدالت کھلی ہوئی ہے. اے اللہ معصوم بچے اپنے ہاتھ اے اللہ ننھے منھے ہاتھ سے اٹھائے ہوئے اے اللہ بھکاری بن کر بھیک مانگ رہے ہیں. مولا ان معصوم بچوں کی لاج رکھتے ہوئے اے مولا ان کے والدین کی اے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں سب کی تمناؤں کو پوری فرما دیجئے. سب کی مستورات کے اللہ جو گھروں میں بات سن رہی ہیں اے اللہ ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی انہوں نے کیا ہے. اپنی آرام کو اے اللہ درکنار کر کے اس مجلس میں تشریف لائی ہے اے اللہ ان کی سب کی لاج رکھتے ہوئے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. جن کے گھروں میں بے نکاحی لڑکیاں ہیں ان کے جوڑ کے انہیں قابل عطا فرما. اے اللہ جو لڑکے جوان ہو چکے ہیں انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے. اے مولا کریم اس مجلس کو، اس جلسے کو بے انتہا قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے ماجد بھائی کے والد کے ول مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے مولا ان کو اے اللہ محنت و فکروں کے ساتھ اے اللہ ان بچوں کے لگن کے ساتھ تعلیم دینے کے لیے قبول فرما لیجئے. ان کے مدرسے کو، ان کے
اے اللہ مکتب کو اے اللہ زندگی یا چوکری ترقی نصیب فرما دیجئے اے اللہ جتنے بھی ہمارے یہاں اساتذہ اکرام اے اللہ علماء اکرام اور حفاظ اکرام جو تشریف لائے بھلا ان کو بھی دل جوئی کے ساتھ اے اللہ فکروں کے ساتھ اے اللہ تعلیم نے بچوں کو وقت میں اے اللہ تعلیم میں اپنا وقت لگانے کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ ان کے بھی تمام مسائل کو حل فرما دیجئے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا مولا بن مانگے عطا فرما دیجئے ہماری سب ضرورتیں ہم سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں مولا ہم سب کی جھولیاں بھر دیجئے ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے مولا قبول فرما لیجئے قبول فرما دیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وسیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین